حضرت یوسف علیہ السلام اب مصر کے ایک عظیم محل میں جوان ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حسن، جوانی اور طاقت اپنے عروج پر تھے، لیکن اسی وقت ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہوا۔ عزیز مصر کی بیوی، قرآن اسے نام سے ذکر نہیں کرتا، لیکن بعد کی بعض تاریخی روایات میں اسے زلیخا کہا گیا ہے۔ زلیخا نام قرآن یا کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں، یہ نام بعد کی روایات اور تفاسیر میں آیا ہے، اس لیے اسے یقینی طور پر کہنا ضروری نہیں۔ قرآن فرماتا ہے، اور اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ ایک دن اس نے دروازے بند کر دیے اور کہا، آؤ۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں ایک طرف گناہ کا آسان راستہ تھا اور دوسری طرف اللہ کا خوف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے عزت دی، میں ظلم کرنے والوں میں سے نہیں بن سکتا۔ پھر قرآن ایک اہم حقیقت بیان کرتا ہے، اور وہ عورت تو ان کی طرف مائل ہوئی، اور اگر یوسف اپنے رب کی نشانی نہ دیکھتے تو شاید وہ بھی مائل ہو جاتے۔ علماء فرماتے ہیں، یہ اللہ کی حفاظت کا بیان ہے، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو گناہ سے محفوظ رکھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور عورت ان کے پیچھے دوڑی، اور اس نے پیچھے سے ان کی قمیص پھاڑ دی۔ دروازہ کھلا اور سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ عورت نے فوراً الزام لگا دیا، لیکن اللہ نے سچ کو ظاہر کر دیا۔ جب دیکھا گیا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، یہ بات شہر میں پھیل گئی۔ عورتوں نے کہنا شروع کیا، وزیر کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ اس عورت نے ایک منصوبہ بنایا، اس نے عورتوں کو بلایا، انہیں پھل اور چاقو دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے بلایا۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ انہوں نے کہا، یہ انسان نہیں، یہ تو ایک عظیم فرشتہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں، یہ محض حسن کی شدت کا اظہار تھا۔ پھر اس عورت نے کھل کر کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، جیل مجھے اس کام سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اس فتنے سے بچا لیا، لیکن ظاہری طور پر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، حالانکہ وہ بے گناہ تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، لیکن یہاں بھی ان کا کردار ایک نبی کا تھا۔ دو قیدی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے خواب دیکھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ علماء فرماتے ہیں، یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ ہر موقع کو دعوت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے تعبیر بتائی، ایک دوبارہ بادشاہ کے پاس جائے گا اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، لیکن وہ بھول گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے۔ پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 سبز بالیاں اور 7 خشک۔ کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب وہی قیدی جسے رہائی ملی تھی، اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ وہ فوراً جیل گیا اور خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، 7 سال خوشحالی، پھر 7 سال قحط، پھر 1 سال بارش۔ یہ صرف تعبیر نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل معاشی منصوبہ تھا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، یوسف کو میرے پاس لاؤ، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، پہلے اس معاملے کی تحقیق کرو۔ علماء فرماتے ہیں، یہ ان کی عزت اور سچائی ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ جب تحقیق ہوئی تو عورتوں نے اعتراف کیا، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور عزیز کی بیوی نے بھی کہا، میں نے ہی اسے بہکانا چاہا تھا، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی مکمل ثابت ہو گئی۔ پھر وہ بادشاہ کے دربار میں آئے۔ بادشاہ ان کی دانائی سے متاثر ہوا اور کہا، آج تم ہمارے پاس معزز اور قابل اعتماد ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ یوں ایک قیدی مصر کا خزانہ دار بن گیا۔ علماء کا خلاصہ، انبیاء گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں،
زلیخا کا نام قرآن میں نہیں۔ ہر آزمائش کے بعد اللہ آسانی دیتا ہے، صبر کرنے والا آخرکار کامیاب ہوتا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ مرحلہ تھا جہاں قید ختم ہوئی اور عزت کا دروازہ کھل گیا، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس پر بھروسہ کرے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔